الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ دروس سیرت کے سلسلے کی آج کی نشست کا عنوان ہے حسن خلق۔ انسان اپنی دو ہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اچھی صورت اور اچھی سیرت۔ صورت انسان کے بس میں نہیں، سیرت کا مکمل اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے چاہے اس کو ڈھال لے، جیسے چاہے اس کو بنا لے، اور جیسے چاہے اپنا تعارف دنیا کے سامنے اپنے ہاتھ سے خود پیش کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسے دور سے آتا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک کمنٹ کرتے ہیں، ایک رائے دیتے ہیں جو مثبت نہیں ہے اس شخص کے بارے میں۔ وہ آ جاتا ہے، آپ اسے بڑے تکریم سے، اعزاز سے، عزت سے بٹھاتے ہیں، بہت ہی اہتمام سے، توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں، اور وہ جب رخصت ہونے لگتا ہے تو پھر اسی اعزاز کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ اب آنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کی رائے کچھ اور تھی، آنے کے بعد اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ کچھ اور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا اور آپ سے ذکر کیا، پوچھا کہ آپ نے تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا، اور آپ نے اس کو بڑا اعزاز دیا، احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ سب سے برا آدمی یا برا شخص وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی سے چھوڑ دیں، یعنی اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس سے ملنا، اس سے گفتگو کرنا اس بنا پر ترک کر دیں کہ وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے مزاج میں نرم خوئی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے لٹھ مار بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے گالم گلوچ سے، تو تڑاق سے بات کرتا ہے، یا یہ کہ درستی اس کا لہجے کا حصہ ہے، تیوری پہ بل چڑھا کے بات کرتا ہے۔ یہ تمام کیفیتیں کسی بھی آنے والے شخص کے لیے، کسی بھی ملنے والے شخص کے لیے، کسی بھی گفتگو کرنے والے، کسی بھی مقصد سے کوئی گفتگو کر رہا ہو، اس گفتگو کرنے والے شخص کے لیے اجنبیت کا اور نامانوسیت کا باعث بنتی ہیں، بعد کا اور دوری کا باعث بنتی ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں مزاجت۔ تو وہ شخص بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق، آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے، جس کو محض اس بنا پر چھوڑ دیا جائے کہ لوگ اس کی بد کلامی سے عاجز ہوں، یعنی اس کی بد کلامی کو پسند نہ کرتے، یعنی اس کے انداز سے لوگوں میں ایک وحشت پائی جائے۔ یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کے بارے میں یہ الفاظ ایسے استعمال کیوں کیے؟ ہر اس شخص کو جو مقتدا ہو اور چند لوگ اس کو ماننے والے ہوں، یا اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے افراد سے اپنے رائے کا اظہار کرے، یا ایسے افراد کے متعلق اپنی رائے دوسروں کے سامنے رکھے جن کے رویوں سے کسی دوسرے شخص کو ضرر کا اندیشہ ہو، کوئی بھی نقصان پہنچنے والی اس کیفیت ہو، تو ان کو، جن کو معاملے کا علم ہے، یہ حق حاصل ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو مطلع کریں، لیکن محض مطلع کریں، اس کو پروپیگنڈا نہ کریں، اس کو بنیاد نہ بنائیں، اس کے خلاف کسی محاذ آرائی کی بنیاد نہ بنائیں، بلکہ صرف اس قدر ہو کہ لوگوں کو مطلع کر دیا جائے کہ وہ اس سے معاملہ کرتے ہوئے احتیاط کریں، ذرا محتاط رہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ انسانی رویے ہیں، ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض جگہوں پہ محض انسان بغیر کچھ کہے بھی لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے۔ صرف لہجے کی درستی ہی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ چہرے کی درستی بھی نقصان دہ ہے۔ ایسا رویہ اپنا لینا بھی نقصان دہ ہے جو لوگوں کو دوری کا باعث بنتا ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بہت خندہ پیشانی سے میں پیش آ رہا ہے، لہجہ بھی نرم ہے، الفاظ بھی نرم ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے درمیان میں جس قدر واسطے ہیں وہ بہت سخت ہیں، دربان سخت ہے۔
ان سے وقت لینا بہت ایک سخت شیڈول کا باعث بنتا ہے. ان سے بات سننے، ان سے سمجھنے، ان کے قریب آنے کے لیے یا ان سے ملاقات ہی کے لیے، ان کو دور سے دیکھنے کے لیے اتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں کہ عام مزاج انسان کا وہ اس کے قریب جانے سے ہی کترانے لگتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اس میں دو باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک ہے انتظامی ضرورت. بعض لوگ اس قدر مصروف ہیں اور ان کی ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں بہرحال ایک نظام قائم کرنا پڑتا ہے، ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے ملاقات کے لیے، دفتری امور کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے، ورنہ ان کی پوری زندگی معطل ہو کر رہ جاتی ہے. وہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے اور وہ ایک ضرورت تک محدود ہونا چاہیے. اس کو انسان مزاج بنا لے اور اس کو اپنا اعزاز سمجھنے لگے تو یہ شریعت کے منافی ہوگا. اعزاز انسانوں کا یہی ہے کہ وہ انسانوں میں رہے اور انسانوں کی طرح رہے. اعزاز انسان کا یہی ہے کہ وہ انسانوں میں رہتے ہوئے، مخلوق میں رہتے ہوئے اپنے خالق کو نہ بھولے اور اپنے خالق کو فراموش نہ کرے. اسی خالق نے اپنے محبوب ترین پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ خوش روئی کا مظاہرہ کریں، لہجے کو، انداز کو، اطوار کو نرم رکھیں، اپنے رویوں میں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کریں. اسی اللہ کے حکم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کریں اور لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بننے والی تمام چیزوں سے گریز کریں. اللہ تعالی ہمیں درست فہم عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.